نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 276 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت مبارکہ سے کون سی امت اور کون سی جماعت مراد ہے؟ کیا امت محمدیہ کے وہ تمام افراد جو قیامت تک دین کا کسی طرح بھی کام کرتے رہیں وہ سب مراد ہیں، اور اس میں تبلیغی جماعت کا کام بھی شامل ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس آیت کے تحت جماعت دعوت و تبلیغ سمیت ہر وہ کوشش شامل ہے جو دنیا میں نیکیوں کی اشاعت اور برائیوں پر روک ٹوک کے لیے کی جائے، خواہ وہ کسی بھی عنوان سے ہو۔ اس میں مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی شامل ہے، کیونکہ اس کا مقصد بھی دین کا تحفظ اور اس کی اشاعت ہے، خاص کر اس لیے بھی کہ جب تک صحیح علم نہ ہو تو آدمی نہ تو اچھائیوں کو پھیلا سکتا ہے اور نہ برائیوں کو روک سکتا ہے۔ ان دونوں کاموں کے لیے پہلے صحیح علم ضروری ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ تو الغرض کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور تمہیں دنیا والوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ معروف کا حکم کرو اور برائیوں سے منع کرو۔ یہ جماعت اور افراد سے اوپر اٹھ کر کے ایک وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہر شخص جو دین کی محنت کرے اور اپنی صلاحیتوں کو اشاعت دین پر لگا دے وہ سب اس کا مصداق ہے۔ اس کو کسی جماعت میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر زمانے میں اس طرح کی محنتیں ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اور یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں بتائی گئی جو منصبی ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ سوال کر رہے ہیں کیا اس امت کے کام کو یعنی دعوت تبلیغ کو نبیوں کے کام سے تقابل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبیوں نے اتنی محنت کی لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے، اور اس امت کی موجودہ محنت پر بہت زیادہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، لہذا یہ امت ان نبیوں سے زیادہ کام کر رہی ہے؟ تو کیا اس امت کا مقام نبیوں سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور نبیوں سے یہ تقابل درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کسی بھی نبی کا امت یا امت کے افراد سے تقابل کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذمہ داریوں کو پوری طرح حسن و خوبی سے انجام دیا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی، چاہے ان پر چند افراد ایمان لائے ہوں یا بہت سے افراد ایمان لائے ہوں، اس میں ان کی کوئی کمی نہیں سمجھی جائے گی، اور نہ ان سے اس بارے میں کوئی سوال ہوگا کہ تم پر اتنے کم لوگ کیوں ایمان لائے، کیونکہ یہ قصور تو ایمان نہ لانے والوں کا ہے، ان کی محنت کا قصور نہیں ہے، ان کی فکروں کا قصور نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو تعبیر سوال میں پیش کی گئی ہے کہ ہماری محنت سے زیادہ لوگ ایمان لا رہے ہیں تو ہم افضل ہیں، یا ہماری حیثیت نعوذ باللہ نبیوں سے یا کسی نبی سے بڑھی ہوئی ہے، یہ نہایت یہ کہا جائے کہ نادانستگی کی بات ہے اور غلو کی بات ہے۔ ایسی باتوں سے پوری احتیاط کرنی چاہیے۔
ہر نبی کا جو مقام ہے امت کے افراد اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے تو اس کے کپڑے اور سواری سے وہ دولت ظاہر ہونی چاہیے؟ اگر کوئی اس طرح کی روایت ہو تو مطلع فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4063 اور نسائی شریف حدیث نمبر 5223 میں ایک روایت ہے کہ مالک ابن نہضہ ایک صحابی ہیں، وہ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے کپڑے جو تھے وہ بہت بوسیدہ قسم کے تھے۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اللہ کا بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُهُ عَلَيْكَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کا اثر تمہاری ظاہری حالت پر بھی نظر آنا چاہیے۔ تو جب اللہ نے دیا ہے تو آدمی اس کا اظہار بھی کرے، فقہ فقیر نظر نہ آئے۔ تو یہ مفہوم اس روایت سے ماخوذ ہے۔ پوچھ رہے ہیں کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گھر دے تو ایک کمرہ اللہ اللہ کرنے کے لیے منتخب کرے، عبادت کے لیے خاص کر لے؟ کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ گھر میں عبادت کے لیے کسی کمرے کو مخصوص کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے اچھی بات ہے۔ اگر وسعت ہو تو ایسا کر لیا جائے تاکہ جس کو نماز وغیرہ پڑھنی ہو وہاں جا کے پڑھ لے۔ لیکن سوال میں جس طرح کے مضمون کی حدیث ذکر کی گئی ہے وہ ہماری نظر سے نہیں گزری۔ تاہم نبی اکرم علیہ السلام کا یہ ارشاد صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یعنی جس طرح قبرستان میں مردے کچھ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، اب وہ دوسری زندگی میں چلے گئے، ایسے ہی اپنے گھروں کا حال نہ رکھو کہ وہاں کوئی تلاوت نہ کی جائے، نماز وغیرہ نہ پڑھی جائے، ذکر اذکار نہ کیا جائے۔ تو اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ گھر میں بھی عبادات کا سلسلہ اور اہتمام جاری رہنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے وصیت لکھوائی تھی کہ میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، جس نے کبھی عصر کی 4 سنتیں قضا نہ کی ہوں۔ نمبر 3، جس نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو۔ نمبر 4، جس کی کبھی کسی غیر عورت پر نگاہ نہ پڑی ہو۔ اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ خواجہ صاحب کے حالات میں اس واقعے کا ثبوت ملتا ہے اور یہ ایک تاریخی چیز ہے، اس لیے اگر یہ صحیح بھی ہو اور اسے صحیح مان لیا جائے تو شرعی طور پر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ نے ایسی وصیت کی ہو، اور یہ بھی مشہور ہے کہ اس وصیت کا مصداق اس وقت کے بادشاہ سلطان التمش تھے رحمہ اللہ تعالی، تو ایسا بھی ممکن ہے۔ تاہم یہاں مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص وفات سے پہلے کوئی وصیت کرے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا، یا کوئی شرطیں لگا دے جیسا کہ حضرت نے لگائیں کہ اس شرط کا آدمی نماز جنازہ پڑھائے گا،
تو شرعی اعتبار سے یہ کوئی لازم نہیں ہو جاتا کہ اسی شرط کے مطابق نماز جنازہ پڑھی جائے، بلکہ اگر کوئی اور بھی نماز جنازہ پڑھا دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت جعفر صادق کے ساتھ جو امام کا لفظ لگایا جاتا ہے تو یہ لگانا کیسا ہے؟ ہم نے کئی اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی امام جعفر صادق لکھا دیکھا ہے، تو لگانا چاہیے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اپنے وقت کے محدث اور عالم دین اور بافیض شخصیت تھے، اور اہل بیت سے ان کا تعلق ہے۔ اس لیے اگر ان کے علم اور ورع و تقویٰ کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ امام لگا دیا جائے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ امام لگتا ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگتا ہے، تو فی نفسی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ روافض نے اپنے عقیدے کے مطابق 12 امام تسلیم کر رکھے ہیں، اور ان اماموں کو وہ معصوم مانتے ہیں، یعنی جیسے نبی معصوم ہوتا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے امام ہیں وہ بھی معصوم ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ جو روافض نے امام کے لفظ کے ساتھ ظاہر کیا ہے، اس تصور کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق کہنا یا کسی اور کو بھی امام کے ساتھ متصف کرنا، اس تصور کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محض عالم ہونے کے اعتبار سے اگر کہہ دیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت مہدی کے آخر میں علیہ السلام لگانا یا کہنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آخری زمانے میں تشریف لانے والے ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں، اور وہ حسنی سید ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوگی، اور پھر وہ خلیفہ بنائے جائیں گے، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے وزیر بنیں گے۔ اور جو کسی نبی کے ساتھ رہتا ہے اس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ بولا جاتا ہے، اس لیے ان کو رضی اللہ عنہ کہنے کا معمول ہے۔ اور علیہ السلام اگر کہا جائے تو لغوی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سلامتی تو کسی کو بھی دعا دی جا سکتی ہے، خود آدمی آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے۔ مگر اس کے پیچھے روافض کا ایک خاص عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ معصوم ہے، اور 12 اماموں میں آخری امام ہے۔ اس لیے ہم لوگ احتراز کرتے ہیں کہ بجائے علیہ السلام کہنے کے رضی اللہ عنہ کہہ کر کے ان کا ذکر کیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ کوئی تشبہ نہ ہو اور کوئی دوسرے معنی نہ لیے جا سکیں۔ سوال ہے کہ راستے کے کنارے میں جو دیواریں بنی رہتی ہیں ان میں قرآن کریم کی آیات یا ترجمے یا احادیث ان کے ترجمے لکھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان دیواروں پر آیات اور احادیث لکھنے میں چونکہ بے ادبی کا قوی اندیشہ ہے، اس لیے ان کو دیواروں پر نہیں لکھنا چاہیے۔ کئی طرح سے بے ادبی ہو سکتی ہے، لوگ وہاں بعض مرتبہ ناپاک بھی کر دیتے ہیں دیواروں کو، اور جناب جو لکھا جاتا ہے کبھی وہ اتر جاتا ہے، نالیوں میں گر جاتا ہے، اس لیے اس سے بہرحال احتیاط کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں تو رکوع اور سجدہ کس طرح کریں گے؟ کتنا ہمیں جھکنا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ رکوع کرتے ہوئے تھوڑا سا جھکیں، اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکیں، لیکن سجدے میں جانے کے لیے سرین اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی سجدہ درست ہو سکتا ہے۔
سوال کر رہے ہیں فرض نماز کے بعد دعا کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فرض نماز سلام پر پوری ہو جاتی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنا یہ نبی اکرم علیہ السلام سے ثابت ہے اور مسنون ہے، اور ہر فرد کو انفرادی طور پر یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس میں آدمی امام کے تابع نہیں ہے کہ جب امام شروع کرے جب ہی مانگے، یا جب امام ختم کرے جب ہی ختم کرے، بلکہ اپنے طور پر جو چاہے مانگ لے اور جب چاہے شروع کرے جب چاہے ختم کرے، شرعاً اس کی پابندی نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں اگر جگہ چھوٹی ہو تو اس میں مسجد اور مدرسہ بنانے کے بارے میں کیا ترتیب ہوگی؟ یعنی استنجا خانے، وضو، غسل کی جگہ مسجد مدرسے کی ایک ہی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور بجلی وغیرہ کا بل کیسے ادا کیا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مسجد اور مدرسہ دونوں کی کمیٹی اور انتظامیہ ایک ہے تو ایک جگہ تو مسجد شرعی بنا دی جائے جو مسجد کے حکم میں ہوگی، اور بقیہ جو جگہ مدرسے کے لیے مناسب ہو وہ بنا لی جائے، اور استنجا خانہ، وضو خانہ، غسل کی جگہ مشترک رکھی جائے، مسجد مدرسے دونوں کے لیے استعمال ہو اور دونوں کی کمیٹی ایک ہو، دونوں کا خرچہ ایک ہی جگہ سے چلایا جائے تاکہ کسی کو کسی طرح کا اشکال اور آپس میں نزاع نہ ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ منورہ سے ایک شخص کا سامان پہنچانے کے لیے مکہ معظمہ گیا تھا، اور سامان ایسا تھا کہ اگر گاڑی کو بند کر کے چھوڑ دیا جاتا تو وہ سامان خراب ہو جاتا، یعنی اے سی میں رکھنا ضروری تھا۔ اب اگر وہ میقات سے احرام باندھ کر جاتے تو رمضان المبارک کا زمانہ تھا، پولیس والے جا بجا چیک کرتے رہتے ہیں تو گاڑی کو ہمارے ساتھ جانے نہ دیتے، بلکہ چیک پوسٹ پر اتار دیتے اور پھر ہمیں دوسری سواری سے جانا پڑتا اور دیر بھی لگتی۔ تو ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے احرام نہیں باندھا اور جہاں سامان پہنچانا تھا پہلے مکہ معظمہ میں سامان پہنچایا، پھر مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ کر پھر عمرہ کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس صورت میں عمرہ صحیح ہوا یا نہیں، اور دم واجب ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کو مدینہ منورہ کی میقات ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا لازم تھا۔ آپ نے وہاں سے احرام نہیں باندھا تو میقات پر احرام نہ باندھنے کی جنایت آپ پر لازم ہوئی، اس لیے عمرہ تو صحیح ہو گیا لیکن ایک دم دینا پڑے گا حدود حرم میں، وہ دم دیں گے۔ پوچھتے ہیں دو آدمی کسی شخص کو مکہ معظمہ سے مدینہ ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے، واپسی میں انہوں نے ذوالحلیفہ سے احرام نہیں باندھا بلکہ وہ سیدھے مکہ معظمہ آ گئے بغیر احرام کے، اور مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر انہوں نے عمرہ کیا، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں بھی دونوں پر دم واجب ہے، کیونکہ انہوں نے میقات کے علاوہ سے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ سوال کرتے ہیں شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ تجھے طلاق دیتا ہوں، اور اگر کہے تو اور دوں، تو اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر ایک طلاق واقع ہو گئی، اس کی بیوی پر مزید کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، عدت میں رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر گئی ہو تو تجدید نکاح کرنا ہوگا واپس لینے کے لیے۔ سوال ہے کہ لے پالک کے آدھار کارڈ اور اسکولی کاغذات وغیرہ میں والدیت کے خانے میں اس نے اپنا نام لکھوا دیا ہے، اب نام کی تبدیلی بہت مشکل ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تربیت کنندہ کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ اس نے غلط کیا، والدیت میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہیے تھا، جو اصل باپ ہے اسی کا نام لکھنا چاہیے، اس لیے اس کو بدلنے کی حتی الامکان کوشش کریں، اور لوگوں کو تو بالکل بتا ہی دیں کہ یہ ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے، تاکہ بعد میں کوئی اشتباہ نہ رہے۔
اور وراثت میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ سوال کرتے ہیں ساس کا داماد کو رمضان کا چاند نکلتے ہی رات کے کھانے کی دعوت دینا شرعاً کیسا ہے؟ دعوت تو کبھی بھی دی جا سکتی ہے، رمضان کی تخصیص اور اس کا التزام یہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں رخصتی کے بعد داماد کا سسرال والوں سے 9 دن تک دعوت کھانا شرعاً کیسا ہے؟ یہاں بھی 9 دن کی تخصیص کہیں ثابت نہیں ہے۔ ویسے جب چاہو آؤ جاؤ اپنی مرضی سے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ تخصیص کہ 9 دن تک دعوت ہوگی، یہ سب رسمیات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا عورت اپنے نعت کی آڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عورت کی آواز بھی فتنے کا سبب ہے، اس لیے ایسا کام اسے نہیں کرنا چاہیے، اور جب اپلوڈ ہوگی تو صرف عورتوں ہی تک نہیں جائے گی بلکہ مرد بھی اسے سنیں گے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔